السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم سورۃ الہمزہ کی آیہ نمبر 3 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم فقہنا فی الدین۔ آمین الہی آمین۔ آیہ نمبر 3۔ یحسب، وہ سمجھتا ہے، انا، کہ بے شک، مالہو، مال اس کا، اخلدہو، ہمیشگی بخشے گا اسے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال بے شک اس کو ہمیشگی بخشے گا۔ یحسبو، یحسبو کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتا ہے، وہ گمان کرتا ہے، وہ خیال کرتا ہے۔ کیا خیال کرتا ہے؟ کیا سمجھتا ہے؟ اور کس شخص کی بات ہو رہی ہے اس آیہ میں؟ پہلے دیکھتے ہیں کہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ اور یہ کون سا شخص ہے جو ہمز اور لمز میں انوالو تھا؟ اب یہ سمجھتا کیا ہے؟ یہ سمجھتا ہے کہ جو مال اس نے جمع کیا ساری زندگی اور جس کو اس نے گن گن کر رکھا، وہ مال شاید اس کو ہمیشگی بخشے گا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے گا۔ اب اس کا جو اخلدہ ہے، اس کے ہم کچھ مفہوم اور معنی دیکھیں گے مختلف تفاسیر کی روشنی میں۔ نمبر 1، یہ کہ ایسا شخص یہ سوچ رہا ہوتا ہے، اتنا وہ انوالوڈ ہوتا ہے ہر وقت پیسہ کلیکٹ کرنے میں، اس کو جمع کرنے میں، پیسہ بنانے کی مشین بن جاتا ہے، اس کو کیسے ملٹی پلائی کرنا ہے، کیسے اس کو بڑھانا ہے، ہر وقت اس کے اوپر یہی سوچ فکر جو ہے وہ غالب رہتی ہے۔ اور اس کے ذہن سے یہ خیال ہی نکل جاتا ہے کہ اس کو ایک دن اس دنیا سے لوٹ جانا ہے، اس دنیا کو ختم ہونا ہے اور اس کو پھر جا کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ وہ اسی دنیا کو سب کچھ تصور کیے ہوئے ہوتا ہے اور ہر وقت اسی سوچ میں بزی رہتا ہے کہ اس پیسے کو کیسے بڑھا لوں۔ اور ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو پیسہ میں کما رہا ہوں نا، یہ مجھے بچا لے گا۔ کس چیز سے بچا لے گا اس کو؟ اس کی تھاٹ یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ یہ مال، یہ جائیداد، یہ پیسہ شاید مجھے ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے، بیماری سے بچا سکتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ غلط قسم کی تھاٹ ہے۔ ایک مومن اس طرح نہیں سوچ سکتا، کیونکہ ہر مشکل سے، پریشانی سے، مصیبت سے اللہ تعالیٰ کی ذات بچا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو نہیں بچا سکتی۔ آپ کے پاس خواہ کتنی بھی دولت ہے، جائیداد ہے، پیسہ ہے، وہ آپ کو نہ کسی مشکل سے بچا سکتا ہے، نہ کسی مصیبت سے بچا سکتا ہے، نہ بیماری سے بچا سکتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہی ہوگا۔ لیکن ایک سنیریو اس طرح سے بن جاتا ہے نا کہ میرے پاس مال ہے، مال دے کے، رشوت دے کے میں جو چاہوں دنیا کا کام لے لوں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے۔ پھر وہ جائیداد بناتا ہے، پیسہ بناتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر مجھے کوئی بیماری لاحق ہوئی بھی تو اچھے سے اچھا ہاسپٹل، اچھے سے اچھا ڈاکٹر میں جو ہے کر سکتا ہوں اور اپنے آپ کو بیماری سے بچا سکتا ہوں۔ میرا ہیلدی لائف سٹائل ہے، اور اس طریقے سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ پیسہ، جائیداد، مال مجھے بچا لے گا۔ تو یہ تھاٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے اس شخص کی، اور وہ سمجھتا ہے یہ مال جائیداد جو ہے نا، یہ میرا سب کچھ ہے۔
ٹھیک ہے، اور یہ مجھے بچا لے گا، یعنی کہ میں بچ جاؤں گا، اور آخرت پھر اس کے ذہن سے آخرت کا تصور نکل گیا اور اس نے سب کچھ اپنا پیسے کو ہی بنا لیا۔ اب تیسری چیز کہ وہ یہ گمان کرتا ہے، یہ تصور کرتا ہے کہ اس کا یہ جو نام ہے، جو اس نے بزنس کیا، جو بزنس بنایا، جو مال جائیداد کمائی اس ساری زندگی میں، یہ نام یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ جو اس نے نام بنا لیا نا پیسے کے بل بوتے پر، اگر وہ کل کو مر بھی گیا نا تو اس کا نام پیچھے زندہ رہے گا۔ تو یہ ہمیشگی والی بات کہ وہ اس چیز کو سوچ کر پیسہ کماتا ہے کہ یہ پیسہ مجھے نام دے گا، تو نام باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی سوچ سے محفوظ فرمائیں۔ اور ایکچولی اگر ہم دیکھیں تو جو انسان ہے نا اس کے اندر ہمیشہ رہنے کی چاہت ہے بائی ڈیفالٹ۔ اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان سے بھی غلطی اسی وجہ سے ہوئی۔ قرآن میں سورۃ الطٰہٰ میں آتا ہے فَوَسْوَسَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ، شیطان نے حضرت آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ کیا وسوسہ ڈالا؟ قَالَ یا آدم، اس نے کہا اے آدم، أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ہمیشگی کے درخت پر، وَمُلْكٍ لَا يُبْلَى، اور بادشاہت پر جو پرانی نہ ہوگی، ختم نہ ہوگی۔ تو کیا کیا شیطان نے؟ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا ہمیشگی کی زندگی کے لیے کہ میں آپ کو ایک ایسے درخت کا پتہ دیتا ہوں جس کے بعد آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے رکھا جنت الابتلاء میں۔ یہ وہ جنت تھی جو آزمائش کی جنت تھی، اور اب اللہ تعالیٰ جب ابن آدم کو حشر کے بعد جنت میں لے کے جائیں گے تو وہ جنت ہوگی جنت الخلد۔ خلد کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والی جنت، جیسے ہم یہاں پہ بھی پڑھ رہے ہیں اخلدہ، ٹھیک ہے، اخلدہ کا بھی روٹ ورڈ خا لام دال۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جنت الخلد کی بات ہو رہی ہے، خالدین فیہا، آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں ہمیشہ آتا ہے جب جنات باغات کی بات ہوتی ہے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کہا خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اب یہ جو حضرت آدم سے غلطی ہوئی، یہ کیوں ہوئی؟ کہ انسان کے اندر چاہت ہے لمبا عرصہ جینے کی، رہنے کی، اور وہ یہ نہیں چاہتا اس دنیا میں آ گیا، اس کو یہاں سے جانے کا شوق نہیں ہے۔ وہ یہ دنیا امتحان ہے نا، یہ دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے انسان کو، اور انسان تمنا کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ یہاں پر گزارے۔ اب حضرت ہود علیہ السلام جب قوم عاد کو ایڈوائز کر رہے تھے، وہ سورہ شورہ کی آیا نمبر 128 اور 129 یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس میں آتا ہے اتبنون بکل ریع آیاتً تعبثون، کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی یادگار، بیکار کام کرتے ہوئے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم بناتے ہو محلات شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ میں انسان کو اس کی فطرت سے آگاہ کیا کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں یہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے، اور پھر تم کر کیا رہے ہو کہ تم اونچے اونچے محلات بنا رہے ہو، بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کر رہے ہو، جبکہ یہ ایک بیکار کا کام ہے۔ تو ہم اپنے ارد گرد اگر نظر ڈالیں تو کیا ہو رہا ہے آج کل کہ بہت بڑی بڑی بلڈنگز بنانے کا جیسے ایک مقابلہ لگا ہوا ہے، اور یہ مسلم ورلڈ میں آپ دیکھیں یہ بہت زیادہ چل رہی ہے چیز۔ دبئی میں جو برج خلیفہ ہے، پھر اب سعودی عرب میں ایک بہت بڑا اسی طرح سے
بلڈنگ بن رہی ہے، اور بہت ساری آپ دیکھیں تو اونچی اونچی عمارات بنانے کا ایک کمپٹیشن جو ہے وہ چل پڑا ہے، اور جس چیز کی ممانعت کی گئی ہے اور اس کو ایک بیکار کام کہا گیا ہے قرآن پاک میں، جو میں نے ابھی آپ سے 128 آیا شیئر کی، اس میں اس کو بیکار کام کہا گیا۔ تو یہ اونچی عمارتیں بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف نام کمانا ہے کہ ہمارا نام اونچا ہو، نام باقی رہے، اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو پہلے پیسہ جمع کرتے ہیں، اس کو گن گن کے رکھتے ہیں، پھر وہ اس کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ اب ہمارا نام بنے اور یہ عزت بنے اور جو باقی رہے۔ اور اسی سورہ ہمزہ کی جو آیت ہم آج اسٹڈی کر رہے ہیں، آیا نمبر 3، اس میں انہی سب چیزوں کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ڈیزائر ہے کہ مال اس کو لمبا ٹائم رکھے گا کسی بھی طریقے سے، چاہے تو اس کا نام باقی رہے، چاہے تو اس کی زندگی کو طوالت دے یہ پیسہ کسی بھی حوالے سے، تو یہ انسان کے اندر اس کی طبیعت میں چیز ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا بینگ اے مسلم یہ ایمان ہونا چاہیے کہ موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی چیز ہمیں اس موت سے نہیں بچا سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے موت اپنے ہاتھ میں نہ رکھی ہوتی تو پھر کوئی انسان بھی نہیں مرنا چاہتا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار ہی اپنے ہاتھ میں لے لیا نا۔ تو اگر یہ اختیار اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں نہ رکھتے تو کوئی انسان خود سے کبھی بھی نہیں مرنا چاہے گا۔ دنیا کی اب ہم جتنی بھی چیزیں دیکھیں ان سب کو فنا ہے، اور اسی طرح آپ کو اور مجھے بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اب کرنا یہ ہے، جو حقیقت ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اٹرنل لائف ملے، ہمیشگی کی زندگی ملے، اور ہم کبھی بھی ختم نہ ہوں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں صراط المستقیم پہ چلنا ہوگا۔ یہ راستہ وہ راستہ ہے جو پھر ہمیں دائمی جنت کی طرف لے جائے گا، اور یہ ہے ہمیشہ کی زندگی۔ تو نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کر کبھی بھی اگنور نہ کریں، چھوٹی 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 نیکیاں بھی کرتے رہیں، بڑی نیکیاں کرنے کے انتظار میں چھوٹی نیکیوں کو ہاتھ سے مت کھوئیں۔ چھوٹے چھوٹے کام جو آپ کر سکتے ہیں ان میں سے چند ایک، کہ آپ کا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی آپ گفتگو میں پہل کرتے ہیں، آپ کا مسکرانے کو دل نہیں چاہ رہا لیکن آپ کسی کو پھر بھی مسکرا کے دیکھ لیتے ہیں، آپ کسی ناراض کو منا لینے میں پہل کر لیتے ہیں، اور یہ سب کام آسان نہیں ہیں، آپ اپنی طبیعت کے اپنے نفس کے خلاف جا کے کر رہے ہیں۔ یہ آسان تب ہوں گے جب آپ ان سب کاموں میں نیت کریں گے نا، لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں، تو پھر یہ کام آپ کے لیے آسان بھی ہو جائیں گے اور آپ کو مشکل بھی نہیں لگیں گے اور آپ کو مزہ بھی آئے گا پہل کرنے میں، کسی کو مسکرا کر دیکھنے میں۔ جب آپ کا دل نہیں کر رہا، موڈ نہیں ہے، اور کسی ناراض کو منانا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائیں، اور اپنے مال کو جمع کرنے والا اور گن گن کے رکھنے والے لوگوں میں شمار نہ کریں، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شمار کریں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقات، خیرات، زکوٰۃ اور ایسی سب بھلائیوں کا اہتمام کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں اور ہمارے ہاتھوں کو کھول دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا بہترین فہم عطا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔